برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا، اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے،
میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا، لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے۔ بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائیں؟ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں، تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا، یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج۔ مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے، ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی، تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتا اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے۔ پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے، بانگ دینا سمجھتے ہوں گے، مرغا پکارتا ہے۔ اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے، یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب، حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی، اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو، اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے۔ تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے، کہا گیا وہ شر ہے، وہ شیطانی ہے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، مرغے نے بانگ دی، تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی، اپنا مطالعہ بند کیا، اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے۔ مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے، کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا، اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا، حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے، کیا خرابی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے، قاتل اللہ ھذا الدیک، اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا، جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے، اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا، میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا۔ مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا، آدھا سے پونا گھنٹہ، جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا۔ یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں، برس کے برس ضائع کیے، مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے۔ جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عمرہ فیما افناہ
سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی، لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی، فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری۔ اور تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا۔ اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے، کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے۔ کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں، دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے۔ اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے، بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا، 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے۔ کوئی اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں۔ ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی۔ لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری، جوانی کی ہر رات لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور ان کے عیبوں کو دیکھنے میں گزاری۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دیکھنا پسند کرتا ہے، اس فطرت سے باز آنا چاہیے۔ اے عزیزو، وقت کی قیمت سمجھو، اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اب تمہارے لیے حالات اس قدر تیزی سے بدلے جائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی۔ امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا۔ وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے، پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے، اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو، بہت بڑا اثر ہو، تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی، رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں۔ یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے، بیٹھ کہوں تو بیٹھے، چل کہوں تو چلے۔ یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں۔ اس پر پوری دنیا آج، پوری دنیا نہیں، یہودی لابی سب سے زیادہ اس میں مصروف عمل ہے۔
चंद दिनों पहले अभी एक यहूदी आलिम ने बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो करवा करके ऐलान किया है कि हमारे अगले 5 सालों में प्लान क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या करने जा रहे हैं। अगरचे उसका ऐलान हो, हम तो जानते हैं अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे अजीजों, लेकिन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग और पूरी इंसानियत के कातिल ये यहूदी लॉबी जो प्लान बना रहे हैं, क्या हम उसके मुतालिक तैयार हैं? यहां तो जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली, कश्मीर की खवातीन बिलखती हैं, आज रोती हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं। लेकिन एक जमाना था जब इसी सिंध के इलाके से चंद औरतों ने अरब के नौजवानों को पुकारा था। राजा दाबेर सिंह, ये मैं 90 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज से 1300 साल पहले तकरीबन राजा दाबेर सिंह की हुकूमत थी। जब कुछ हज पर जाने वाली खवातीन श्रीलंका से निकली, बीच रास्ते में गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी इज्जतों से खेलने लगे, तो उन औरतों ने जो हज के लिए निकली थी आवाज दी कि कोई अरब का काफिला हो तो हमारी आवाज खलीफा वक्त तक पहुंचा दे। तो उस वक्त जो ताजिर आए थे, उन ताजिरों ने ये बात सुनी कि कुछ मुसलमान औरतें इस तरह अगवा की जा चुकी हैं, गिरफ्तार हैं। तो वो बात जा करके उस जमाने के हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के सामने बयान की गई। वो खुद एक जालिम था, लेकिन दरबार में एक नौजवान गुजर रहा था जो उसका भतीजा भी, मोहम्मद बिन कासिम, रुक गया, पूछा कि कहां से खबर लाए हो? कहा सिंध से। ये हिंद और सिंध 2 खित्ते थे हमारे, जो आज कट करके कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिंदुस्तान में। सिंध से हम ये खबर ले आए हैं, वहां कुछ औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की उस सरजमीन से आवाज लगाई थी, लब्बैक या उख्ता, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने वक्त के गवर्नर से इजाजत ली और 10,000 नौजवानों का लश्कर लेकर वो सिंध पर हमलावर हुआ। ये सबसे पहला लश्कर था जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और राजा दाबेर सिंह के साथ मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। जब हल ना हो सका, वो औरतों को आजाद करने पर आमादा नहीं हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत औरतों की महफूज रखने की खातिर इन नौजवानों ने उनके साथ ऐसा हमला किया कि ये पूरे के पूरे फौज तितर बितर हो गई और गुंडे पकड़े गए, हत्ता कि राजा दाबेर सिंह भी गिरफ्तार हुआ। उन खवातीन को आजाद कराया गया। पहली मर्तबा मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम हिंद में लहराया। यह वो जमाना था जब हिंदुस्तान में अलल ऐलान किसी ने परचम नहीं लहराया, पहला लश्कर। लेकिन मुझे यह बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से चल करके चंद खवातीन की इज्जत बचाने के लिए आया था, वो कोई 40 साल 50 साल तजुर्बाकार सिपह सालार नहीं था, वो जर्नल और कमांडर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का जवान था, सिर्फ 19 साल का जवान था। 10,000 के लश्कर को लेकर आया और खवातीन की इज्जत बचाने के लिए 19 साल के जवान तो आज औरतों पर झपटा मारने के प्लान बना रहे हैं, इज्जतों पर डाका डालने की सोच रहे हैं। 19 साल की जवानी लोग ये सोचते हैं सिर्फ हमें चैटिंग के लिए है, औरतों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उनसे हमारे रात के मुकालमे के लिए। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखो, तुम्हारा जो ये शबाब, तुम्हारी ये जवानी जिन लम्हों में गुजर रही है, तुम क्या सोचते हो घर के पर्दे बंद करके मैं चैटिंग करता हूं? तुम्हारा अकीदा क्या है? कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत कर रही वो भी देख रहा है, और तुम्हारे दिलों में जो हालात गुजर रहे हैं उसको भी वो देख रहा है। तुम्हारी उंगलियों की हर हरकत पर अल्लाह की नजर है। जब तुम उठाए जाओगे तो इन तमाम चीजों के साथ उठाए जाओगे। अजीजा ने गिरामी, मैं तो चंद मिसालें पेश करना चाह रहा था कि जिन्होंने अपना मकसद जिंदगी समझा, बरसों हो गए आज हमारे मुआशरे में वो बच्चे ही नहीं पैदा हुए।
जिन्हें आज अपना मकसद जिंदगी समझ में आए और मुख्तसर सी जिंदगी में इस कायनात में कुछ करके चले जाएं, दुनिया को कोई तोहफा दे करके जाएं। आपको मालूम है आज दुनिया जिन जदीद चीजों का लाभ उठा रही है, ये जितनी टेक्नोलॉजी है, मैं चैलेंज करता हूं इनकी जड़ तक जाओगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो हदिया किया गया है पूरी दुनिया को, आज इसमें सबसे बड़ा किरदार मुसलमान उलमाए कामिलीन का है। सब मुस्लिम उलमा है, सब मुस्लिम उलमा है। 100 से ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा जो कायनात में सबसे पहले इजाद करने वाले मौजूद हैं बहुत सारी चीजों के, और आज चुरा करके किसी और के नाम पर ये तख्तियां लगाई गई। आपको क्या खबर, आज पूरी दुनिया मुवासलात के तौर पर यानी सफर के लिए इतना तेज हो चुकी, एरोप्लेन बन गए, हजारों लोग उसमें सफर करने लगे, और इस एरोप्लेन की इजाद के मुतालिक 15वीं सदी के बाद के चंद अंग्रेजों के नाम बताए जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, सबसे पहले इसका तजुर्बा करने वाले हुसैन बिन अब्बास फरनास, अब्बास बिन हुसैन फरनास, ये करतबा में रहने वाला एक ऐसा साइंसदान, कब की बात कर रहा हूं, आज से 1000 साल पहले की बात, आज ये 2020 चल रहा है, वो 1021 1022 का साइंसदान है जब करतबा की जामा मस्जिद के मीनार से पर लगाकर उकाब के उसने खुद उड़ने की कोशिश की, और पहला वो इंसान है जो हवा में उड़ने का एक तजुर्बा दूर लोगों के सामने पेश किया। ऐसे नहीं कि मीनार से छलांग लगाया, बल्कि तारीख में आज भी रकम है अब्बास फरनास 10 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। इसने नई इजाद की और उसके 500 साल बाद आकर इस फार्मूले पर तहकीक की गई और उसके बाद एरोप्लेन बनाया गया। दुनिया को हवाओं में उड़ने का अंदाज भी एक आलिम दीन ने दिया था, एक नौजवान साइंसदान ने दिया था। इब्नुल हैसम का नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले बसरियात के इल्म पर किताबें लिखने वाला वो साइंसदान जिसने आंखों के मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज की, बल्कि दुनिया में सबसे पहले कैमरे का तस्वुर देने वाला इब्नुल हैसम है कि रोशनी जितने बारीक हिस्से से अंधेरे कमरे में जाएगी, एक कमरे से कैमरा बनाया गया। इब्नुल हैसम कौन है? एक मुस्लिम साइंसदान। इतना ही नहीं, अबू बकर राजी ये वो तबीब है जो पूरी दुनिया का फाउंडर है। इल्मे तिब में, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला मुस्लिम आलिम दीन अबू बकर जकरिया राजी, जिन्होंने आज से कई 100 साल पहले लोगों को तस्वुर दिया इल्मे तिब का। सर्जरी के मामलात पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं थे, सबसे पहले अबू बकर राजी ने सर्जरी के तरीके बताए, हॉस्पिटल का निजाम बताया कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए। बगदाद में उन्होंने खलीफा से कहा कि गोश्त के टुकड़े काट करके हर मोहल्ले पर लटकाए जाएं, एक एक लकड़ी में लटकाए गए 10-12 मोहल्लों में, और 3 दिन के बाद वो निकालने लगवाए। इमाम राजी ने देखा कि जो गोश्त का टुकड़ा सबसे लेट खराब हुआ या सूखा, बहुत सारे तो सड़ गए सूख गए, जो बहुत देर तक सही सलामत था, अबू बकर राजी ने कहा यहां हॉस्पिटल बनाया जाए। कहा क्यों? कहा यहां की आबो हवा जिस्म को जल्दी खराब नहीं होने देती, मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां की आबो हवा उसके जिस्म को सलामत रखे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू बकर राजी ने, जब उनकी उम्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में बड़े से बड़ी दुनिया को इन्होंने फार्मूले पेश किए। एक दो नहीं मेरे अजीजों, इब्न साआती, लक़ब साआती खुरासानी, एक मशहूर साइंसदान मिस्र के रहने वाले, और आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं, खलीफा हारून रशीद के जमाने, तब इस साइंसदान ने हाथ की घड़ी इजाद की और पूरा प्लैनेट सिस्टम देखने का तरीका इजाद किया। सैयारे गर्दिश कहां करते हैं, ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, ये सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में
سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے, سلفورس ایسیڈ, جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے. میرے عزیزوں, میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے, آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے. آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو. اے میرے عزیزو, آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا, ہماری تاریخ نہ پڑھانا. چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو, تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا. یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں, یہ تو کہاں معلوم ہے, اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم, یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں. اولیاء کرام بھی بھلا دیے جائیں گے, تاریخ ختم کی جائے گی, اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے, جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں, اے میرے عزیز بچوں, آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ. تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق. تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو, اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے, اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں. اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا, اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام, وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے. آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں, لیکن نکالنے والے یورپین ہیں, امریکی ہیں. ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے. کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو, میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق, برسوں گزر گئے, 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو. بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ. اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا. اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو یہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے, مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے. اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں, اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو, لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں, اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے, جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں, لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں, آج بھی. کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار, میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا, اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے. میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا, ایک عورت جب حاملہ ہو جائے اسرائیل میں تو 9 مہینے اس کی نگرانی کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے. حاملہ عورتوں کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. 9 مہینے وہ کیسے گزارے گی؟ اسے میتھمیٹکس کے ٹف فنڈے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ عورت ان میں اپنا وقت صرف کرے, اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا. عورت کو حساب میں پورا دن گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں, اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس وقت سے اس کی پلاننگ, ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے. ہر یہودی بچہ بزنس مین بنے, ہر یہودی بچہ ٹاپ انجینئر بنے.
یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اسی لیے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب سوچتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن رہ گیا کہ ان بچوں کو جو تم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے، بیکار اور عبث چھوڑ دیا، یا پھر جو نوجوانوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم بیکار ہیں، عبث ہیں، وہ واپس آ جائیں۔ اللہ نے تمہیں بیکار نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے میرے عزیز، تمہاری جوانی صرف اور صرف گیم کے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اصلی گیم کھلا رہے ہیں، میزائل پکڑا کر کے، بندوق پکڑا کر کے، تیر پکڑا کر کے، اور تمہیں موبائل میں مصروف کر کے رکھ دیا۔ تم پب جی میں رہو اور ہم حقیقی میدان میں رہیں گے، تم اسی میں لڑتے رہو اور وہ اپنے بچوں کو حقیقی میدان میں لے آئیں گے۔ آج میں نے یہ دیکھا کہ چند دنوں پہلے ایک بھڑکاؤ بھاشن کرنے، ویسے تو ہمیں یہ کہتے ہیں ہندوؤں میں، ایک سوامی کہہ رہا ہے کہ ہر بچے کو آپ ہتھیار دو، ہر بچے کو ہتھیار دو۔ کیا آپ کو ہندوستانی نظام کے ڈپارٹمنٹ پر نہیں بھروسہ ہے؟ ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کی، لیکن وہ تمام چیزیں کھل کر کے اس بات کو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ صرف اس لیے میرے عزیزوں کے الرٹ رکھنا چاہتی ہے ہر قوم اپنے بچوں کو۔ آج میں بھی آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی۔ دوڑو کے زمانہ اپنی چال چل گیا، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل چکا۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے وقت کو برباد ہونے سے بچاؤ، ان کے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ بہت ساری تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہندوستان میں آ کر کے تاریخ رقم کرنے والے سلطان سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا۔ بہرائچ شریف کے ایک بزرگ ہیں جن کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر 50 منٹ پر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری دیکھی گئی ہے۔ یہ وہ سالار مسعود غازی جو خواجہ غریب نواز سے پہلے ہندوستان آئے تھے اور اپنی زندگی قربان کی اور شہادت پایا، اور آج تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آج ان کی عظمت موجود ہے۔ جانتے ہیں ان کی عمر کیا تھی؟ ان کی شہادت کے وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی، 18 سال کی عمر، اور سلطان سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء بن گئے۔ شہیدوں میں بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے جوانی اگر کسی نے اپنے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو ہماری زندگی کو بیکار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔